بعض لوگ اللہ کو تو بہت فوکس کر رہے ہیں، لیکن مخلوق کے ساتھ ان کا رویہ درست نہیں ہے، دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تجارت میں ڈنڈی مار رہے ہیں۔ اسلام نے کس قدر دیکھیں، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، ان کو تباہ کیا ہے تجارت میں دھاندلی کی وجہ سے۔ شعیب علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قوم میں بھیجا، ایک بہت بڑا جرم تھا اس قوم میں ناپ تول میں کمی کرنا، کہ وہ پیسے لیتے جب تھے تو پورے گن کے لیتے تھے، ناپ تول کے لیتے تھے، جب دینے کی باری آتی تو اس میں ڈنڈی مارتے۔ آج یہ مسلمانوں میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو کمال سمجھا جاتا ہے، میں نے اتنے لوگوں کو چونا لگا دیا، میں نے اتنے لوگوں کو بیوقوف بنا دیا، میں نے ایسے لوگوں کو ٹوپی کرا دیا، بیوقوف بنا دیا اس کو۔ یہ کمال کیا آپ نے اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا، انی اراکم بخیر، میں دیکھتا ہوں کہ تم قحط زدہ لوگ نہیں ہو، تم بھوکے نہیں مر رہے، پھر کیسے لوگوں کے ساتھ دھوکا کرتے ہو؟ ایک مرتبہ ایک تاجر نے مجھ سے پوچھا کہ مفتی صاحب، میری کپڑوں کی دکان ہے، کراچی میں ایک تاجر نے پوچھا، میری کپڑوں کی دکان ہے، میں اگر ان کو صاف صاف بتاتا ہوں کہ یہ میڈ ان پاکستان ہے یا میڈ ان چائنا ہے، یہ پینٹ یا شرٹ، تو لوگ مجھ سے خریدتے نہیں ہیں، کیونکہ میرے ساتھ جو بندہ دکان والا ہے وہ میڈ ان جاپان کر کے دھوکہ دے کے بیچ رہا ہے۔ ایک جرم تو یہ۔ دوسرا جرم، میں اگر یہ بتا دوں کہ مجھے یہ پینٹ اتنے میں پڑی ہے، تو پھر مجھے صحیح پروفٹ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، مجھے یہ کہنا پڑتا ہے، ڈبل میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اگر میں سچ بولوں گا تو میرے ساتھ جو دکان والا ہے وہ جھوٹ بول کے وہ زیادہ پروفٹ کما لیتا ہے، تو میرا تو کاروبار کیا ہو جائے گا؟ ٹھپ ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ جو آپ نے جھوٹ بولنے کی دلیل پیش کی ہے نا، جواز کی، کہ چونکہ ساتھ والا جھوٹ بول رہا ہے اور اس کا کاروبار چل رہا ہے، میرا نہیں چل رہا، تو یہی دلیل کوئی اگر آپ پر فٹ کر کے آپ کو ٹوپی کرانا شروع کر دے، تو کیا آپ اپنے حق میں اس دلیل کو دلیل مانو گے؟ کہہ رہے کیسے بھائی؟ میں نے کہا آپ جو کنٹینر لے کر آ رہے ہو پینٹ کا یا شرٹ کا، جہاں سے بھی لا رہے ہو، جس تاجر نے آپ کو بیچی، اس نے اسی دلیل سے دھوکہ دیا آپ کو، یا آپ کسی دکان پہ خریدنے گئے کوئی چیز، اس دکاندار نے آپ کو دھوکہ دیا کہ مجھے اتنے کی پڑی ہے، اور اس نے اپنا پروفٹ رکھ کر آپ کو بیچ کے دھوکہ دیا۔ آپ کو جب بعد میں پتا چلا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، آپ کہتے ہو بہت اچھا کام کیا، یہ دھوکہ دینا آپ کے لیے بالکل حلال تھا، اس لیے حلال تھا کہ آپ کا ساتھ والا بھی دھوکہ دے رہا ہے، تو آپ آئندہ بھی مجھے دھوکہ دیتے رہیے گا، کیونکہ آپ کا پڑوسی بھی ایک نمبر کا دھوکے باز ہے۔ تو جب تک پوری دنیا کے سارے انسان دھوکے سے توبہ نہیں کر لیتے، تو پلیز آپ کا یہ رائٹ ہے، آپ کا یہ حق ہے، آپ مجھے دھوکہ پابندی کے ساتھ دیتے رہیں۔ تو میں نے کہا یہ دلیل مان لو گے؟ کہہ رہے نہیں۔ تو یہی تو شعیب علیہ السلام کی دعوت ہے، کہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہمارا گزارا نہیں ہوتا، تاجر کہتے تھے گزارا نہیں ہوتا، لہذا ہمیں ڈنڈی مارنی پڑتی ہے، تو پیسے لیتے ہوئے اگر پیسے دینے والا ڈنڈی مار دے تو اس کا بھی تو رائٹ تسلیم کرو نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ پہلے تول کے بکتی تھی نا چیزیں، چاندی جو آپ جو قیمت لیتے تھے، چاندی کو تولا جاتا تھا، اس تولنے میں گڑبڑ کر دیتے تھے، تو آپ پھر یہ بھی تو برداشت کریں کہ سامنے والا تولنے میں گڑبڑ کر کے زیادہ چاندی دکھا کے کم دے رہا ہے، تو آپ کہیں تمہارا بھی رائٹ ہے، کیونکہ مہنگائی کا دور ہے، گزارا نہیں ہو رہا۔ ہمارے ایک دوست جاننے والے، ان کے پولٹری فارم، تو وہ گوشت آتا پھر مرغیوں کا، پھر وہ گوشت بکتا، تو ان کا جو ملازم تھا نا، وہ اس نے ترازو میں گڑبڑ کی ہوئی تھی۔ وہ کیا کرتا تھا کہ 5 کلو گوشت ہے تو وہ 4.5 کلو، 4.5 کلو جب گوشت ہوتا ہے نا تو وہ 5 کلو شو ہوتا ہے، اس طرح وہ ملازم بیچ رہا ہے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے ملازم کو جا کے پکڑا کہ تو مجھے حرام کھلا رہا ہے نالائق۔ شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو اللہ نے اس تجارت میں گڑبڑ کی وجہ سے پوری قوم تباہ کر دی تھی، تو میرے ساتھ یہ کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا صاحب اس کے بغیر گزارا، بولو بھائی، نہیں۔ تو وہ میرے پاس آئے، میں نے کہا ان سے گئے کہ جیسے یہ کسٹمر کو دھوکہ دے رہا ہے، آپ بھی تنخواہ بتائیں، تمہاری 30,000 ہے، دیا کریں 25,000، 5,000 روک لیں، اور بولے مہنگائی کے اس دور میں 5,000 کی دھاندلی کیے بغیر گزارا، بھائی تم بھی تو 5 کلو کہہ کے 4.5 دے رہے ہو نا۔ تو یہ اپنے حق میں دلیل سمجھ میں نہیں آتی، یہ سب دوسروں کے حق کو نقصان پہنچانے کے لیے دلائل ہمارے پاس بہت ہیں۔
تو یہ عمل کی ناپاکی ہے.